الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين، والشكر لمن أرهب من كل رحيم، وابنه غوث الأعظم الجيلاني والبغدادي أجمعين، وخواجہ معین الدین وأولیاء سابقین دیگر بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا على رسوله النبی المکین الامین الرؤوف الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین وقال الحمد للہ رب العالمین. جن جن حضرات کو درود پاک یاد ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہینہ جو ہماری اور آپ کی نظروں کی سماعتوں کے حوالے سے گزر رہا ہے، اسے پورا عالم اسلام 11 شریف کے نام سے جانتا، پہچانتا، مانتا. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شیر بشیر سنت قلم اٹھاتے اور یوں لکھتے کہ وہ بھلا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا بات ہے. وہ بھلا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور یا رسول اللہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میدان محشر میں سب نبی کو پیش کریں گے شفاعت کے لیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تم دن کو رات کفر کو ایمان مت کہو. تم دن کو رات کفر کو ایمان مت کہو. دشر بھیک مانگنے والے کو سلطان مت کہو. اور مفتی فقیہ پیر جو چاہو سب کہو. مفتی فقیہ پیر جو چاہو سب کہو. مگر سب کو امام احمد رضا خان مت کہو. مگر سب کو امام احمد رضا خان مت کہو. کتاب کا نام تذکرۃ الاولیاء، دوسری کتاب کا نام داستان غوث اعظم. یہ دو کتابیں یہ ثاقب رضا خان تمہاری سماعتوں کی دہلیز تک لے کر حاضر آئے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنیں سرکار غوث پاک میں 10 سے 15 منٹ آپ کی خدمت کروں گا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ میری طبیعت تھوڑا سا علیل ہے
اور فی الحال میں ایسے واقعے انشاءاللہ سنا دوں گا کہ جو آپ اپنی اپنی قبروں میں جھومیں گے اور جب حشر میں اٹھیں گے تو مصطفیٰ کے سامنے جھومیں گے. سبحان اللہ. سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ عبد القادر اپنے محلے باب الشیخ میں تشریف فرما. باب الشیخ میں تشریف فرما. سرکار غوث پاک اپنے محلے میں بیٹھے، خانقاہ کے سامنے بیٹھے. اتنے میں ایک آدمی کا سفر ہوا اور اس نے اپنے سر پر ایک گٹھر لاد رکھا. گٹھر لے کے عبد القادر کے محلے سے نکلا، باب الشیخ سے نکلا. تمام مرید دیکھ رہے ہیں. عبد القادر نے بھی دیکھا کہ یہ جانے والا جب نکلا اور جانے لگا تو مسکراتا ہوا گیا. دل میں اس کے خوشیوں کی لہر لہر دوڑ رہی تھی. یہ نکل کر چلا گیا. عبد القادر اپنے مجمع میں بیٹھے، وہیں پر اپنی خانقاہ کے سامنے تشریف فرما. یہ آنے والا لوٹ کر کچھ دیر کے بعد آیا. جب یہ لوٹ کر آیا تو آتا ہے آنا اس کنڈیشن میں کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگا. یہ سلسلہ بندی ہوئی ہے. اب اس کنڈیشن میں چلتا نہیں. جب آدمی خوشی میں ہوتا ہے تو مستانی چال چلتا ہے، متوالی چال چلتا ہے، البیلی چال چلتا ہے. لیکن جب آدمی ڈفرنس میں ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی چال بدل جاتی، اس کا حال بدل جاتا، اس کے چہرے کے جغرافیہ بدل جاتا. اب یہ آنے والا جب باب الشیخ سے گزرا، جیسے ہی گزرا تو بڑے پیر دستگیر کی نظر پڑی. عبد القادر نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا اپنے خادم سے، اے میرے خادم، ابھی جب یہ گیا تھا تو مسکراتا ہوا گیا تھا، لیکن اب یہ آیا ہے تو لوٹ کر آیا. گٹھر وہی لے کر گیا تھا اور گٹھر لوٹ کر آیا، تب بھی لے کر آیا. سمجھ میں آیا نہیں؟ جب گٹھر لے کر گیا تو مسکراتا ہوا گیا. یہ گٹھر واپس لے کر آیا تو یہ روتا ہوا آیا. چہرہ کا جغرافیہ بدل گیا. ذرا اسے بلاؤ. اور ہمارے محلے سے کوئی گزرے، مایوس گزرے، ہمارے محلے سے کوئی گزرے، ٹینشن میں گزرے، غم لے کر گزرے، یہ عبد القادر کی محبت کو گوارا نہیں. ذرا اسے بلاؤ. اب باب الشیخ میں عبد القادر بیٹھ کر اپنے خادم سے کہتے ہیں ذرا اسے بلا کر میرے قریب لے کر آؤ. یہ خادم جاتا ہے اور کہتا ہے اے گٹھر لے جانے والے، ابھی جب تم عبد القادر کے محلے سے نکلے تھے تو مسکراتے ہوئے گئے تھے، تمہارے چہرے پر ہنسی کے آثار نظر آتے تھے. اب لیکن تم گٹھر جب لوٹ کر آئے ہو، لے کر لوٹے ہو، تو تمہارا چہرہ غمگین نظر آتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو یہ آنے والا عبد القادر کی بارگاہ میں آتا ہے. عبد القادر نے ارشاد فرمایا اے آنے والے، جب تم میرے محلے سے نکلا تو مسکراتا ہوا گیا. تیرے چہرے پر ہنسی کے آثار نظر آتے تھے، لیکن جب تم گٹھر لے کے لوٹا، گٹھری وہی، آدمی وہی، آنے والا وہی، جانے والا وہی. لیکن آتے سمے جب یہ گیا تھا تو مسکراتا ہوا، اب لوٹ کر آتا تو آخر مایوس کیوں آتا؟ تو یہ اپنی گٹھری اتارا اور اتار کر کے زمین پر رکھ دیا. عبد القادر کے قدم کو پکڑ لیا، پکڑ کر عرض کیا حضور مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے، بات ہی کچھ ایسی ہے. کہاں بات کیا ہے؟ کہاں بات یہ ہے کہ حضور میں نے ایک 7 میٹر کا کپڑا خریدا تھا اور اس کپڑے کو خرید کر کے میں نے اپنے گھر کے اپنی بیوی کے زیور بیچ دیا، اپنے بیوی کا زیور بیچا، اپنی باغ کو میں نے بیچ دیا، اپنے کھیت کو میں نے بیچ دیا اور اس میں میں نے ہیرے لگوا دیے. اس میں میں نے دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے لگوا دیے، ڈائمنڈ لگوا کر تیار کیا کہ میں اسے بادشاہ کے مکان میں لے کر جاؤں گا اور بادشاہ سے کہوں گا اے بادشاہ تو اسے خرید لے. جب یہ خریدے گا تو مجھے ڈبل دام ملے گا، میرے گھر کا خرچہ بھی چلے گا، کئی سال کا منافع بھی ہو جائے گا. لیکن جب میں بادشاہ کے محل میں پہنچا تو بادشاہ نے منع کر دیا، کہا اتنا قیمتی کپڑا، اتنا مہنگا کپڑا میں لے ہی نہیں سکتا، میں خرید ہی نہیں سکتا. تو اب میں اس لیے رونے لگا کہ جو ملک کا
ایک آستین کم پڑ گئی تو یہ بارگاہ عبد القادر میں آنے والا درزی حاضر ہوا، عرض کیا حضور میں نے جھبا کو بنا دیا، خوبصورت بن گیا، لاجواب بن گیا، بے مثال بن گیا، دیکھنے کے بعد لالچ لگتی ہے، ایسا کپڑا آج تک کسی نے بغداد میں پہنا نہیں، لیکن مایوس اس لیے ہو گیا، کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ایک آستین کا کپڑا کم پڑ گیا ہے، حضور کیا کرے، کیا جوڑ لگائے، کیسے کرے، اس میں کا کپڑا میرے پاس ہی نہیں ہے۔ تو عبد القادر فرماتے ہیں میرے گھر میں چلے جاؤ، میرے گھر کے اندر ٹاٹ کا بورا رکھا ہے، اس ٹاٹ کے بورے کو اٹھا کے لے کر جاؤ اور اس ٹاٹ کے بورے کی ایک آستین جو کم پڑی ہے اس کی آستین بنا کے میرے جھبے میں لگا دینا۔ اب وہ درزی کچھ کر نہ پایا، حکم تھا آقا کا، کچھ کہہ نہ پایا، اس لیے گیا اور ٹاٹ کے بورے کو لیا، لے کر کے آستین لگا دیا، دونوں آستین کمپلیٹ ہو گئی، ایک طرف آستین ٹاٹ کے بورے کی، دوسری طرف آستین وہی قیمتی کپڑے کی۔ اب سرکار غوث پاک کی مقدس بارگاہ میں اس درزی نے سر کر لا کر جھبا شریف کو پیش کر دیا۔ عبد القادر نے اب جھبے کو زیبتن کر لیا، پہن لیا، جیسے ہی جھبے شریف کو پہنا اپنی پوری شان برایت کے ساتھ، شان شوکت کے ساتھ بغداد کی منڈی سے نکلے۔ اب راستے میں لوگ ملتے، کوئی ہاتھ چومتا، کوئی پیر چومتا، کوئی امامہ چومتا، کوئی ہاتھ چومتا، کوئی پیر چومتا، کوئی امامہ چومتا، کوئی سے یہی معاملہ چلتا گیا۔ جب منڈی کے بیچوں بیچ میں عبد القادر پہنچے تو ایک آدمی نے دیکھا اور ہاتھ چوما، چومنے کے بعد امامہ چوما، پیر کا بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد عبد القادر کے ہاتھ کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے کہا عبد القادر مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک طرف دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا آپ نے پہن رکھا ہے اور ایک طرف